إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی صرف اور صرف اسی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ذبح ہے، جو اس کائنات کا تنہا خالق مالک رب العالمین ہے۔ وہی رب العالمین کی ذات ہے جو اس دنیا کے اندر تمام جنوں اور انسانوں کی رشد و ہدایت کے خاطر بے شمار نبی اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تمام نبی و رسولوں پر اللہ کی خصوصی رحمتیں، برکتیں، سلامتیں نازل ہو۔ بالخصوص اس کائنات کے آخری نبی و رسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اس مختصر سی حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ قرآن اور حدیث کے روشنی میں جس موضوع کے تحت چند باتیں میں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع ہے محاسبہ نفس۔ محاسبہ نفس جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے زندگی میں جیتے جی مرنے سے پہلے اپنے زندگی کا حساب و کتاب کر لیں۔ میں نے دو زندگیوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ ایک زندگی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، جسے ہم دنیاوی زندگی کہتے ہیں، اور دوسری زندگی مرنے کے بعد سے لے کر جنت میں جانے تک۔ امید رکھیں، نا امیدی صحیح نہیں ہے، لیکن اس کا خوف بھی رکھیں کہ جنت کے مقابلے میں جہنم بھی ایک چیز ہے۔ جب تک ہم جہنم سے نہیں ڈریں گے، ہم جنتی اپنے آپ کو بنا نہیں سکتے۔ یہ اخروی زندگی ہے۔ دو عظیم اور بڑے زندگیوں کے لیے زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا ہے۔ تو اس زندگی میں مرنے سے پہلے ہمارے اس زندگی کا بھی حساب و کتاب ہم کو کرنا ہے، اور مرنے کے بعد کی جو آخرت کی زندگی ہے اس کا بھی حساب کرنا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں محاسبہ نفس۔ اور اس عنوان کو آپ کے سامنے لانے کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد یہ ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ جو ختم ہوا، اسلامی سال کے اعتبار سے
اسلامی سال کا آخری مہینہ جب ہمارے زندگی میں ایک سال ختم ہوا ہے، تو اس اعتبار سے ہم نے اپنے زندگی میں گزشتہ ایک سال پا کر دنیا کے لیے کیا پایا اور کیا کھویا، آخرت کے لیے کیا پایا اور کیا کھویا، اس کے بارے میں بھی حساب و کتاب کرنا ہے۔ اور دوسرا مقصد، آئے دن موت کی شکل میں ہمارے شہر ہرپن علی ہو، اس کے آس پاس کے علاقوں میں ہو، یا دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، ایک ہم اپنا گاؤں جس کا جائزہ ہم لیں گے، بے شمار موتیں ان معصوم بچوں سے لے کر جو ماں کے پیٹ میں مر کر ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہے ہیں، یہاں سے لے کر نوجوانوں کی شکل میں، بزرگوں کی شکل میں، مرد و خواتین کی شکل میں مختلف موتیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا جائزہ بھی کر رہے ہیں اور اسے محسوس بھی کر رہے ہیں۔ اس چیز کو بھی سامنے رکھ کر کے ہم اپنے زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنے زندگی کا محاسبہ کریں، حساب کریں کہ میری زندگی اب تک کس طرح گزری اور آگے زندگی کتنی ملنے والی ہے، اس کا مجھے بھروسہ نہیں ہے۔ آگے کے زندگی کے لیے میرا لاہیہ عمل کیا ہے، میں اپنے زندگی کا، اپنے فیوچر کی لائف کا شیڈول کیا بنانا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنے کی آج بہت سخت ضرورت ہے۔ تو یہی دو مقصدوں کو سامنے رکھ کر کے میں نے مناسب سمجھا، حالات کے پیش نظر محاسبہ نفس، ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے اپنے زندگی کا جائزہ لیں، اپنے اپنے زندگی کا حساب کریں۔ کیوں؟ بحیثیت مسلمان ہونے کے اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں ہمارے زندگیوں میں عطا کیا ہے، ایک چیز قرآن مجید اور دوسری چیز حدیث پاک۔ جب بھی ہم اپنے زندگی میں زندگی گزاریں گے، یہ دو کتابیں ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، نمونہ ہیں، جو ہمارے زندگی میں بہترین زندگی گزارنے کے لیے بہترین رہنما ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی بات کے پیش نظر قرآن مجید کی سورۃ الحشر آیت نمبر 18 کے اندر اللہ رب العالمین بڑے بہترین انداز میں مومن مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ سوچنے کی یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں سے مخاطب ہو کر کے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دے رہا ہے، اللہ کا ڈر اپنے زندگیوں میں پیدا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ آخرکار کیوں اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم کو اللہ سے ایک مومن مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس لیے ڈرنا چاہیے کہ تم کتنا غور کر رہے ہو، تم اپنے زندگی کا کتنا حساب کر رہے ہو، تم اپنے زندگی میں کتنے فکر مند ہو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ تم نے اپنے آخرت کی زندگی کے لیے موت سے پہلے والی زندگی میں کتنی تیاری کی ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈر کر اپنے زندگی کا حساب کرو، اپنے حساب سے نہیں، میں یا آپ اگر ہم اپنے زندگی کا حساب و کتاب کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، اس میں اللہ کا ڈر ہمارے ذہن میں شامل حال نہ ہو، میں اپنے مرضی سے اور آپ اپنے مرضی سے حساب لینا شروع کر دیں گے تو ہماری زندگی کیسے گزرے گی معلوم؟ جیسا کہ ہماری زندگی گزر رہی ہے، رمضان میں ایک طریقے کی زندگی، روزے کی حالت میں ایک طریقے کی زندگی، غیر روزے کی حالت میں ایک طریقے کی زندگی، بقرعید میں ایک طریقے کی زندگی، بقرعید کے بعد ایک طریقے کی زندگی۔
جمعہ آیا، جمعہ کے دن ایک طریقے کی زندگی، اور جمعہ کے بعد آنے والے دنوں میں ایک طریقے کی زندگی ہم زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ ایسا بھی نہیں کہ ہم اپنے زندگی کا حساب نہیں کر رہے۔ کون ہے ایسا پاگل، کون ہے ایسا بے وقوف جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد جب اس کی ایک سانس چلنا شروع کر دیتی ہے، اس کی ایک ایک سانس اسے اس کی موت کے قریب کر رہی ہے۔ میرا ایک ایک سانس کا جینا میرے عمر کا ایک ایک سیکنڈ ختم کر رہا ہے، میں اپنی موت کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں۔ یہ سوچ کر کے اگر کوئی یہ نہ سوچیں کہ میں اپنی زندگی کا حساب کرنا چاہیے، موت سے تو چھٹکارا نہیں ہے، موت کے بعد رب کی پکڑ سے میں اپنے آپ کو تو بچا نہیں سکتا۔ اپنے زندگی کا مجھے محاسبہ کر کے حساب اور کتاب تو دینا ہے۔ یہ سوچنے والا اپنے زندگی کا حساب لیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، ملکیس یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عقل والا کون ہے؟ اپنے زندگی کا جائزہ لینے والا کون ہے؟ اپنے زندگی کا حساب کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ عقل والا وہ ہے جو اپنے زندگی میں مرنے سے پہلے مرنے کی بعد کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے۔ اپنے زندگی میں مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کا حساب و کتاب کرتا ہے، وہ عقل مند ہے۔ جو آدمی جیتے جی مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے نظر میں بڑا عقل مند ہو، اس کے گھر والوں کے نظر میں بڑا پہنچا ہوا کیوں نہ ہو، اس کے گلی اور محلے میں اس کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ کیوں نہ ہو، دنیا کی نظر میں بڑی عزت کمانے والا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ اور اس کے رسول اور شریعت اسلام کی نظر میں وہ دنیا کا سب سے بے وقوف انسان ہے، کم عقل انسان ہے، جو جیتے جی مرنے سے پہلے مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچتا نہیں، اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتا۔ اس بات کو سامنے رکھ کر کے ہم میں سے کون ہے جو اپنے آپ کو عقل مند ثابت کرنے کے لیے کس کی نظر میں؟ اللہ کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں اپنی موت سے پہلے موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں ہم نہ سوچیں۔ سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، تم کو اپنے زندگی میں موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں حساب کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، لیکن اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے جب بھی تم حساب لے کر کے بیٹھو گے، اپنے دل و دماغ میں اپنے رب کا ڈر اور خوف پیدا کرو گے، رب کو ڈر کر اپنے زندگی کا حساب کرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، واتقوا اللہ، اب تم نے اپنے رب سے ڈر کر کے حساب کر لیا، غور اور فکر کیا اپنے زندگی میں نے اب تک کیا کیا، مرنے تک کیا کرنا چاہیے، مرنے کے بعد کے لیے کیا کیا ہے، اور مرنے کے بعد کے لیے اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کا حساب و کتاب میں نے کر لیا، آپ نے کر لیا۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ واتقوا اللہ، پھر دوبارہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر کر کے دوبارہ حساب پر غور کرو، تم نے صحیح حساب و کتاب کر لیا نہیں کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، پہلی مرتبہ حساب کرنے سے پہلے، دوسری مرتبہ حساب کرنے کے بعد۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی چیز جس کے بارے میں تمہارا حساب چوک گیا ہوگا، کوئی بات ایسی ہے جس کے بارے میں تمہیں غور و فکر کرنا ہے، شاید اس پر تم نے غور و فکر نہیں کیا ہے۔ واتقوا اللہ، دوبارہ اللہ سے ڈرو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم بے خبر نہیں ہو سکتے، جیسا تم نے حساب کیا ہے اپنے زندگی کا، جیسی تم نے غور و فکر کیا ہے اپنے زندگی کے بارے میں، تم یہ سمجھتے ہو رب کے علم میں یہ چیز نہیں ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اپنے زندگی کے حساب و کتاب کو لے کر کے
جیسا تم نے حساب و کتاب کیا ہے اس کا ایک ایک حرف جس کے بارے میں تمہارا رب خبر گیری کر رہا ہے، تمہارا رب اس کی خبر لے رہا ہے، جانکاری لے رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ میں نے حساب کر لیا میرے رب کو معلوم نہیں ہے، میں نے جو بھی حساب و کتاب کر لیا میرا رب اس کتاب کو، اس حساب کو جانتا اور اسے پہچانتا ہے۔ ایک آیت کافی ہے قرآن مجید کی، اسی آیت کو سامنے رکھ کر کے اہل علم امت کے سامنے اس بات کی وضاحت کرتے ہیں۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 18 کو سامنے رکھ کر کے ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے روزانہ جب وہ اپنے بستر پہ جاتا ہے، بستر پر بیٹھ کر ایک رات جو اس سے پہلے گزری اس کے بعد کا جو ایک دن، پورے ٹوٹل 24 گھنٹوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ آپ دنیا کا بھی جائزہ لیں، آپ دین کا بھی جائزہ لیں۔ آج میں نے صبح سے لے کر کے شام تک دنیا کو سامنے رکھ کر کے کتنا کمایا، کتنا خرچ کیا، میرے کاروبار سے مجھے فائدہ ہوا یا نقصان ہوا، اور اس کمائے ہوئے پیسوں میں نے جو اپنے حقداروں کا حق ادا کرنے کے لیے جو کوشش کی ہے، کس کس کے حق کو پورا کیا، کس کا حق باقی ہے۔ آپ کو دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، کہیں نہ کہیں ہم یہ حساب کر رہے ہیں، کہیں نہ کہیں محاسبہ نفس میں دنیا کے حساب کو اپنے نظریے میں رکھ کر کے ہم چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تھوڑا دین کا حساب بھی رکھیں۔ آج کے 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز میں کتنے فرض نماز میں نے پڑھا اور کون سی فرض نماز میرے زندگی سے چوکی، کتنے سنتیں میرے پاس عمل کرنے کے لیے سامنے آئے، کس کی سنت کو میں نے اختیار کیا۔ میں نے شام رات کو سونے سے پہلے کیا سونے کی دعا پڑھ لی تھی؟ سونے کے بعد جو دعا پڑھنا سنت ہے اس دعا کو ادا کیا تھا؟ صبح میں ناشتے کے لیے بیٹھا تھا، ناشتہ کرنے سے پہلے دعا تھی، کیا میں نے اس دعا کو ادا کیا؟ ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا، گھونٹ اپنے منہ میں لینے کے بعد حلق میں اتارنے سے پہلے بسم اللہ کہنا تھا، میں نے کیا کہا؟ ایک ایک سنت، ایک ایک سنت، دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 1000 سے زیادہ سنتیں ہیں، 1000 سے زیادہ سنتیں۔ کیا میں نے کتنے 1000 سے زیادہ سنتوں میں اسے آپ وقت دینے کی ضرورت نہیں، اسے آپ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، اسے آپ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پانی پینے سے پہلے بسم اللہ کہنا کوئی محنت کا کام ہے؟ بسم اللہ یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ سونے کی دعا اللہم بسمک اموت واحیا، اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ تمام سنتیں ہم کو یاد ہے، تمام سنت کے طریقے ہم کو معلوم ہیں، تمام سنتوں کے ادا کرنے کی دعائیں ہم کو یاد ہے۔ کتنا یاد رکھ کر کے ہم نے اس کو ادا کیا؟ روزانہ اہل علم کہتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس آیت کو سامنے رکھ کر کے تم نے کیا کیا جیتے جی زندگی کے لیے، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے، اس کا حساب روزانہ کریں۔ پھر اس کے بعد ہفتہ واری کریں۔ ہفتہ واری کا مطلب ہفتے میں ایک مرتبہ، وارم کو ایک بار بیٹھیں، کیونکہ روزانہ ہمارا حساب و کتاب رب کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جب فجر کی نماز ہوتی ہے فرشتوں کی ایک جماعت آتی ہے، ہمارے ساتھ مل کر کے نماز پڑھتی ہے، اور وہ فرشتے ہیں ہمارے ساتھ ہماری مسجدوں میں فجر کی نماز میں، ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں ساتھ رہتے ہیں، عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے فجر سے لے کر کے عصر تک کا جو وقت گزارا، جو ہم نے عمل کیا، ہمارے نام اعمال میں نوٹ کرنے کے بعد اس کی ایک رپورٹ عصر کی نماز پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں اور ہمارے رب کو دے دیتے ہیں۔ اسی عصر میں فرشتوں کی اور ایک جماعت آتی ہے، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر مغرب تک رہتے ہیں، مغرب میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، عشاء تک رہتے ہیں، عشاء کی نماز ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد سے فجر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں، فجر کی نماز ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو عصر کو آئے تھے فجر پڑھ کر کے رب کے دربار میں پہنچتے ہیں، ہماری رپورٹ دیتے ہیں۔
کون تھے 5 وقت نماز میں؟ کون ان 2 نمازوں کے درمیان کون سا کام کیا؟ غلط کیا، صحیح کیا، حرام اختیار کیا، حلال اختیار کیا، نیکی کی، بدی کی، پوری رپورٹ روزانہ رب کے پاس پہنچ رہی ہے، اگرچہ کہ ہم بیٹھ کر کے روزانہ ہمارے زندگی کا حساب کرے یا نہ کرے، کرے یا نہ کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہفتے میں 1 مرتبہ جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا آپ جمعرات کو 1 مرتبہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہفتے میں 1 مرتبہ انسان کے زندگی کا حساب و کتاب رب کے پاس پیش کیا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہفتے کا جو حساب میرا لیا گیا اور میرے دربار میں، میرے رب کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، اس وقت عرش پر میرا رب میرا حساب و کتاب دیکھیں، فرش پر اس کا بندہ ایک نبی ہونے کے ناطے روزے کی حالت میں ہونا چاہیے تاکہ اسے رحم آئے۔ اس کا حساب چل رہا ہے، اس کا بندہ روزے کی حالت میں ہے، اسی نبی کے ہم امتی۔ کتنے جمعرات ہو گئے؟ جمعرات بھری مراد میں ہم کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں؟ پہنچنے والے وہاں کو تو پہنچ گئے، لیکن وہاں بھی نہیں پہنچنے والے مسجد کو بھی نہیں پہنچے، مسجد کو بھی نہیں پہنچے۔ کم از کم اس دن 5 وقت نماز کا اہتمام کر لیتے۔ پھر اس کے بعد اہل علم فرماتے ہیں ماہانہ 1 مرتبہ، ماہانہ 1 مرتبہ انسان کو اپنے 1 مہینے کا جائزہ لینا چاہیے۔ میرا مہینہ یہ کس طرح گزرا، آئندہ مہینہ کیسا گزرنا چاہیے۔ سالانہ حساب و کتاب لینا چاہیے کہ میرا سال یہ پورا جو گزرا کس طرح گزرا۔ آپ کو معلوم ہے، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا، شعبان کی 15ویں تاریخ، شعبان کے مہینے کی 15ویں تاریخ، رمضان کے آنے سے 15 دن پہلے، اس تاریخ کی فضیلت صرف ایک ہی حدیث سے ملتی ہے اور وہ صحیح حدیث ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شعبان کی 15ویں رات، شعبان کی جو 15ویں تاریخ ہے، اس دن سال بھر کے انسان کے اعمال، شعبان سے لے کر کے شعبان تک، شعبان 15 سے شعبان 15 تک کے 1 سال کا نام اعمال رب کے دربار میں پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ میری امت اس دن سے غفلت برتتے ہیں۔ مسلمان ہیں، نبی کے امتی ہیں، نبی نے طریقہ سکھایا۔ کیا سکھایا؟ کہ تم کو روزانہ، ہفتہ واری، ماہانہ اور سالانہ اور زندگی کا 1 دن حساب و کتاب تم اپنے زندگی میں دیکھو گے۔ اگر سلسلہ ایسا چلتے رہا، انسان کیا سمجھے گا؟ ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بڑا سمجھ کر کے اسے چھوڑے گا اور اسے معافی مانگنے کی کوشش کرے گا، اور ہر بڑی سی بڑی نیکی کو آخرت کی زندگی سامنے رکھ کر کے وہ چھوٹی سمجھے گا۔ یہ بڑی سی بڑی نیکی آخرت کی کامیابی کے لیے چھوٹی ہو سکتی ہے، مجھے اس سے بھی بڑا نیک کام کرنا چاہیے۔ آج میں نے اتنے گناہ کیا، مجھے معافی مانگ کر کے کل مجھے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ آج میں نے اتنے نیکیاں کیا، یہ نیکیاں میرے لیے کم ہے، کل کے دن، کل کے وارم میں، کل کے ہفتے میں، کل کے مہینے میں، آئندہ آنے والے سال میں مجھے اس سے زیادہ کچھ کرنا ہے۔ یہ سوچ ہمارے اندر پیدا ہوگی۔ یہ سوچ جب ختم ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری شریف کے اندر ایک ایسی حدیث بیان فرمایا، ایک مومن کی سوچ اپنی زندگی کو لے کر کے کیسی ہوتی ہے اور ہونا چاہیے، اور ایک فاجر، ایک کافر، ایک مشرک کی زندگی کیسی ہوتی ہے، مختصر الفاظ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضاحت کر دیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ان المؤمن یرا ذنوبہ، وہ مسلمان جس کے زندگی میں ایمان ہے، ایمان کی حرارت، ایمان کی روشنی، ایمان کی علامتیں، ایمان کی نشانیاں جس کے زندگی میں، ان المؤمن، وہ مومن، وہ مسلمان جو ایماندار ہو، یرا ذنوبہ، جب وہ اپنے گناہوں پر نظر ڈالتا ہے، یرا ذنوبہ، کہ اس نے ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی گناہ کا کام کر لیا ہے، رات میں بستر میں بیٹھا ہے، سونے سے پہلے غور کر رہا ہے۔ ان المؤمن، ایک مومن مسلمان یا ایک مومن مسلمان عورت بستر پر بیٹھ کر یرا ذنوبہ، اپنے گناہوں کو دیکھتے ہیں، اپنے گناہوں کے بارے میں معلوم کر لیتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟
کأنہ خائد تحت جبل، وہ اپنے تصور میں لاتے ہیں، وہ اپنے خیال میں یہ بات لاتے ہیں، وہ ایک بہت بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہیں۔ ایک مومن اپنے گناہوں کے بارے میں غور کرتا ہے تو اس کا نظریہ کیسے ہوتا ہے اور کیسے ہونا چاہیے، اس کی سوچ کیسی ہونا چاہیے؟ اس کی سوچ ایسی ہوتی ہے کأنہ خائد تحت جبل، گویا کہ وہ کسی بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے۔ یخاف ان یقع علیہ، اسے ہر مرتبہ یہ چیز ستاتی ہے، پتہ نہیں جس بڑے پہاڑ کے نیچے میں بیٹھا ہوں وہ پہاڑ میرے اوپر کب گرے گا اور میں ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ مجھے گناہوں سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ ایک ایک گناہ کو ایک بہت بڑا پہاڑ تصور کرے گا، اور اس گناہ کے پہاڑ کو تصور میں لا کر کے یہ سوچے گا موت آ جائے، یہ گناہ باقی ہو جائے اور یہ گناہوں کا پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ پڑے گا تو میری حالت کیا ہوگی؟ مجھے توبہ کر لینا چاہیے، مجھے رب سے معافی مانگ لینا چاہیے۔ ایک مومن کا تصور یہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں، میں اور آپ ملا کر کے اپنے آپ کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، آج کی رات میں گناہ کو یاد کر کے میرا اور آپ کا تصور میرے اور آپ کے گناہوں کے بارے میں ایک پہاڑ کے مانند سوچ میں نہ آ جائے۔ لکھ کر کے رکھ لو، رب کے دربار میں ہم ذرہ برابر بھی ایمان رکھنے والے مسلمان نہیں ہے۔ اس کا ایمان اسے چین سے سونے کے لیے نہیں دیتا جب تک کہ سونے سے پہلے اپنے گناہ کے بارے میں وہ فکر نہیں کرے گا۔ اس کی ایمان کی علامت نہیں ہے جو گرم گرم نرم نرم بستر میں دن کو تھک ہار کر کے سو جائے، نیند لگ جائے۔ ایک مومن مسلمان اتنا بے خبر اپنے آخرت کی زندگی سے نہیں ہو سکتا۔ اس کے مقابلے میں جو فاجر ہوتا ہے، جو فاسق ہوتا ہے، جو کافر اور مشرک ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الفاجر، ایک فاجر مسلمان، فاجر کسے کہتے ہیں معلوم؟ بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنے والا، وہ فاجر کافر اور مشرک نہیں، بڑے بڑے گناہوں کو اختیار کرنے والا۔ یرا ذنوبہ، جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے کہ میں نے آج گناہ کیا ہے، اس کے گناہ کیسے معلوم ہوں گے؟ معلوم کذباب، مکھیوں کی طرح معلوم ہوں گے۔ ذباب کہتے ہیں مکھی۔ اپنے گناہوں کو ایک فاجر، ایک کافر، ایک مشرک کیسے دیکھتا معلوم؟ مچھر یا مکھی کی طرح دیکھتا ہے۔ مر علی انفہ، کہ اس کے ناک پر ایک مکھی بیٹھی ہے، ہاتھ سے اشارہ کرے گا تو وہ اڑ جائے گی، اتنا معمولی لے گا اپنے گناہ کو۔ تو دنیا چل رہی، اس سے کیا ہوتا؟ کیا بھی فرق پڑنے والا نہیں۔ اب ہم فاجر بننا چاہتے ہیں کہ مومن مسلمان بننا چاہتے ہیں؟ گناہ کو اگر معمولی لو، فاجر اور فاسق میں آ گئے۔ گناہوں کو پہاڑوں جیسا وزن لے کر کے مان کے چلو، مومن مسلمان بن گئے، مومن مسلمان بن گئے۔ تو ایسی صورت میں عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ان کے زمانے کی بات، ایک صحابی اپنے زمانے میں کہتے ہیں، لوگوں تم کو کیا ہوا ہے؟ تم گناہ کر رہے ہو، لیکن گناہوں کو اپنے جسم کے بال سے بھی باریک سمجھ کر کے کر رہے ہو، لیکن یہی گناہ جو تم بال سے باریک سمجھ کر کے اسے دھڑلے سے اختیار کر رہے ہو، ہم اپنے نبی کے زمانے میں ان گناہوں کو ہماری دنیا اور آخرت برباد کرنے والے گناہ سمجھ کر کے ہمیشہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج ہمارا تصور کیا ہے؟ یہ عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آج کے مسلمانوں کے لیے بہت فٹ ہوتا ہے۔ آج ہم نے بڑے سے بڑے گناہ کو اپنے بال کے باریک سمجھا، کیا فرق پڑنے والا ہے اس سے؟ کہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں اتنا بال سے باریک گناہ ہمارے لیے بربادی کا ضامن، ہمارے لیے بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ ہم یہ سوچ کر کے چلتے تھے، ہم یہ سوچ کر کے چلتے تھے۔ مسلمانوں، سوچنے کی ضرورت ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے نہ اپنے اوپر رحم کھایا، نہ اپنے ذاتی زندگی کے اوپر توجہ دیا، نہ غور و فکر کیا، نہ اپنے زندگی میں ہم نے اپنی موت کو یاد کیا۔
اسی موت کو یاد دلانے کے لیے، اسی زندگی کا حساب و کتاب بار بار کرانے کے لیے مختلف شکلوں میں موتوں کی داستانیں اللہ تعالیٰ روئے زمین پر لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دکھانے کے آلات اللہ بنا دیا ہے۔ موبائل میں کیا نہیں بن رہا؟ ہمارے گلی محلے کی اگر میں بات کروں، ایک بچی ایسی تھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے مری اور مرنے کے بعد اسے اسی مسجد میں لایا گیا اور اسے دفنایا بھی گیا۔ وہ بچی جو اس دنیا میں آنے کے لیے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تو پلی، لیکن زندہ دنیا میں آنے سے پہلے مردے کی حالت میں دنیا میں آتی ہے۔ سب سے پہلے اس گھر کے افراد کو وہ بچی پیغام دیتی ہے، بہت جی لیا تم نے، بہت جی لیا تم نے، رب نے تو زندگی دی تھی، مجھے دیکھو، رب نے مجھے تمہارے پیٹ سے جنم دیا، لیکن زندگی میں آ کر کے دنیا دیکھنے سے پہلے مجھے اٹھا لیا۔ جتنی دنیا تم نے دیکھ لیا وہ رب کی امانت ہے، وہ رب کو حساب دینے کی ہے۔ میں تو پاس ہو گئی، نکل گئی، اب تمہارا تم دیکھ لو۔ اس گھر والوں سے میں پوچھتا ہوں، کتنے تم نمازی بنے؟ تمہارے گھر کے افراد کتنے بنے؟ تمہارے گلی محلے والے کتنے بنے؟ آگے بڑھو۔ وہی ایک 16 سے 17 سالہ نوجوان گلی کیرے میں اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بنگلور سے کام سے آنے کے بعد 2-4 دن چھٹی میں رہتا ہے، کام کے لیے بیلدار کام کے بنگلور چلے جاتا ہے۔ جانے کے دوسرے دن اچانک ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، اس کی میت 16 سے 17 سال کی ہرپنڑی کو دوبارہ لائی جاتی ہے۔ اسی دن ایک نوجوان جو شادی کے لیے پہنچتا ہے، شادی کر کے جن خوشیوں میں شامل ہوا تھا، خوشیاں اپنا کر کے وہ اپنے گھر پہنچ رہا تھا، اپنے مجازی گھر پہنچنے سے پہلے اپنے حقیقی گھر قبرستان چلے گیا۔ اسی اننت ناگ کے پاس ایکسیڈنٹ، بھینکر ایکسیڈنٹ، ہر موبائل میں چرچے، گاڑی کے ویل کٹ ہو گئے، آدمی کا پتہ ہی نہیں چلا، گرا کب مرا کب، زندگی میں تھا یا نہیں تھا اسے بھلا دیا ہم نے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کل وہ آصف نوجوان جو رحمت نگر کا تھا، رحمت نگر کا، جس کی موت اچانک ہو جاتی ہے، پل بھر میں اس کی خبر مجھ تک پہنچتی ہے، ہم اس کے گھر پہ پہنچتے ہیں، نوجوانوں کی قطار پہنچتی ہے وہاں پہ، نوجوانوں کا ایک جمع غفیر، آن کی آن میں ایک نوجوان کی موت پر میں پریشان ہوا۔ کن لوگوں نے لوگوں کو خبر دی؟ کس نے ان تک پہنچایا اس کی موت کی خبر؟ نہ چڑھنے کے لیے فرصت گھر پر، نہ اترنے کے لیے فرصت۔ میں جب اس کا دیدار کر رہا تھا، اس کی ماں کو تڑپتے ہوئے دیکھا، ایک نوجوان اولاد، ایک نوجوان لڑکا، اسے پوچھو جو جنم دیتی ہے ماں، اس باپ کو جا کر کے پوچھو جس کے زندگی کا سارا سمجھ کر اپنے زندگی کی ساری پونجی اس کے پیچھے لگاتا ہے، تو ان کی گرمی تپتی ہوئی گرمی کو محسوس کرتے ہوئے اپنے بچوں کی پرورش کرتا ہے۔ کس مقصد کے لیے؟ یہ جوانی کی دہلیز کو پہنچیں گے، بڑھاپے کے وقت میں جب میں کمزور ہو جاؤں گا، میرا کچھ سہارا بنیں گے، میرا بہت کچھ ہلکا کریں گے۔ جب وہ اچانک موت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس باپ کو جا کر کے پوچھو اس کے اوپر کیا بیتی، اس ماں کو جا کر کے پوچھو جو ان کا آنکھوں نے دیکھا، تڑپ رہی تھی اپنے بچے کے لیے، میں نے دلاسا دیا۔ جتنا رنج ماں ہونے کے ناطے، اے ماں تجھے ہو رہا ہے، ایک نوجوان لڑکا ہے، صدمہ تو پہنچنا ہے، صدمہ تو پہنچنا ہے، جسے تم برداشت کر رہے ہو اور برداشت کرو، صبر کرو، اس کا بدلہ اللہ دنیا اور آخرت میں دے گا۔ وہ ماں خاموش ہو گئی۔ تم نے کیا دیکھا؟ آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، کس کی موت دیکھنا چاہتے ہو؟ کس کا نظارہ کرنا چاہتے ہو؟ ہر گھر میں موت کا ماتم بنے، جب جا کر کے موت کو محسوس کرو گے، اپنے زندگی کا حساب و کتاب لے گو۔ دیکھو آج ہم جمعہ آتا ہے، موبائل پہ ہماری نظر پڑتی ہے،
آج جمعہ میں کس مسجد کے اندر کون سے عالم دین کا بیان ہے؟ مدنی کہاں آ رہے ہیں؟ مکی کہاں آ رہے ہیں؟ فلاں عالم دین کہاں آ رہے ہیں؟ آپ کہاں عالموں کو ڈھونڈ رہے ہو؟ جمعہ کا انتظار کیوں کر رہے ہو؟ ہر عالم تمہارے جیب میں ہے۔ اگر عبرت سے سننا چاہتے ہو، نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو، کون سے مدنی عالم کی ضرورت ہے؟ مارو اس کا نام، آن لائن میں آپ کے سامنے، آپ کے جیب سے نکل کر کے آپ کے اسکرین پر وہ عالم خطاب کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ جمعہ کی رسم ادا کرنے کے لیے بھی آپ نے علماء کا انتخاب کر لیا، مسجدوں کا انتخاب کر لیا۔ آپ جتنا جتن سننے کا کر رہے ہو اتنا ہی اپنے زندگی کو مشکل میں ڈال رہے ہو، اتنا ہی مشکل میں ڈال رہے ہو۔ رب پوچھے گا تو نے فلاں مسجد کو کیوں گیا تھا؟ فلاں بڑے عالم دین کو سننے کے لیے گیا تھا، سنا بہت کچھ، سنا بہت اچھا، کتنا کر لیا عمل؟ وبال جان ہوا تمہارا جانا، وبال جان ہوا تمہارا سننا۔ سننا کم کرو، عبرت حاصل کرو۔ سننے سنانے کا وقت نہیں ہے، عبرت لانے کا وقت ہے۔ آپ کو کسی جمعہ کے بیان کی ضرورت نہیں ہے، کسی درس قرآن درس حدیث کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے جلسے کو کر کے علماء کو لا کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے زندگی کے حالات تم کو ایک ایک سبق سکھا رہے ہیں، تمہارے گلی کے حالات، تمہارے محلے کے حالات، تمہارے زندگی کے گزارنے کے طور طریقے سکھا رہے ہیں۔ ان کو دیکھ کر کے سیکھ لو۔ سننا بڑا آسان ہے، یاد رکھنا اس کے مطابق عمل کرنا کمال ہے۔ موتوں کو اپنے شہر میں ہو رہے ہیں، بس اسے سامنے رکھو، زندگی سمجھ میں آ جائے گی۔ کتنا جینا کتنا مرنا ہے، جینا کتنا آسان، مرنا کتنا مشکل ہے۔ مرنے سے پہلے کی زندگی کتنی مشکل ہے تو مرنے کے بعد کی زندگی کتنے مشکلات کا سامنا کرنے پہ مجبور کرے گی۔ میں نے لاسٹ ٹائم ایک درس دیا، زندگی کا حساب و کتاب، زندگی کا جائزہ انسان کو لینا چاہیے۔ میں نے ایک مثال دیا، بہت سارے لوگوں نے مجھے مشورہ دیا کہ جمعہ کے بیان کے ذریعے سے یہ مثال سمجھائی جائے، لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہوگی، لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ میری اور آپ کی زندگی کا حساب و کتاب ہم کو کرنا ہے، کیسے کریں گے؟ یہ مان کر کے چلو میں یا آپ 60 سال کی زندگی گزارنے والے ہیں۔ کتنے سال کی زندگی؟ اللہ کرے کہ اتنی زندگی ملے۔ حالات اس طرف اشارہ نہیں دے رہے، اس طرف اشارہ نہیں دے رہے۔ آج کی ہماری یہ شام ہوتی یا نہیں ہے مجھے اور آپ کے علم میں نہیں ہے، مجھے اور آپ کے علم میں نہیں ہے۔ 60 سال کا میں حساب آپ کے سامنے رکھوں، 60 سال کی زندگی ولو بالفرض مان کر کے ہم چلے، فار ایگزامپل 60 سال کی زندگی ہم لیں۔ آپ کو معلوم ہے انسان کے زندگی میں زندگی گزارنے کے لیے سونا ضروری ہے، سونے کے لیے وقت نکال تو ہی یہ ضرور ہے کہ نہیں؟ آدمی نہیں سونا چاہے تو اس کی آنکھیں سلا دیں گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی روزانہ 8 گھنٹے سوتا ہے۔ کتنے گھنٹے؟ 8 گھنٹے سوتا ہے۔ 60 سال کی زندگی اس کی ہونے والی ہے، روزانہ 8 گھنٹے اگر وہ سو رہا ہے تو اس کے 60 سال کے زندگی میں ٹوٹل 20 سال انہیں سونے میں گزارا۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ روزانہ 8 گھنٹے سو، اللہ 60 سال زندگی دیں۔ یہ جو 8 گھنٹے روزانہ کے ملاوا پلس کرتے چلے جاؤ، کتنے سال گزریں گے 60 سال میں؟ 20 سال سونے میں نکل جائیں گے۔ سونے میں، سونا چاندی نہیں، سو کے اٹھنا وہ ہوتا نا، وہ سونا۔ اس کے بعد کمانا، کون بولے نہ بولے کمانا ضروری ہے، ورنہ مرنے کے بعد کی زندگی تو مشکل ہے ہی، نہیں کمائیں گے تو دنیا کی زندگی بھی مشکل میں پڑ جائے گی۔ نماز میں آؤ، بولنے کی ضرورت ہے اور کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے، کمانے کے لیے کوئی بولنے والا نہیں ہے، اٹھ کو جانے والے تیار، ماں باپ تیار، 7:30 ہوا اڑبا، 9 گھنٹے بھی اڑبا، ناشتہ کرنا، کام کو جانا، اسکول جانا، کالج جانا۔ اگر 8 گھنٹے روزانہ کمائی کے لیے نکلیں گے، کتنے گھنٹے؟
8 گھنٹے کمانے کے لیے 60 سال کی زندگی ملنے والی ہے. پورے 60 سال میں روزانہ 8 گھنٹے کمانے کے لیے اگر ہم لگائیں گے تو اس میں 20 سال نکل گئے. 40 سال صرف سونے اور کمانے. 60 سال کی زندگی میں 8 گھنٹے اگر ہم روزانہ ٹائم دے رہے ہیں تب بچے 20 سال کی زندگی. اب یہ 20 سال کی زندگی میں ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہونے کے بعد عقل اور شعور نہیں رکھتا. اسے سمجھنے کے لیے، کچھ بننے کے لیے، پڑھنے کے لیے، عقل والا ہونے کے لیے 15 سال کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ایس ایل سی تو کم از کم کرنا 15 اور 16 سال کے درمیان. اس میں نکل گئے. کتنے بچے تھے 20 میں؟ 15 چلے گئے، 5 بچے. 5 سال. اگر روزانہ 5 وقت کھانے کے لیے، 3 وقت کھانے کے لیے 1 گھنٹہ نکالیں، آدھا گھنٹہ نکالیں. کتنے گھنٹے؟ آدھا گھنٹہ نکالیں. آپ کو معلوم ہے 60 سال میں روزانہ کھانے کے لیے آدھا گھنٹہ آپ نکالیں گے تو پورے 60 سال میں 3 سال جو ہم نے کمایا تھا کھانے میں گزارے. 20 سال کمائے، کھائے صرف 3 سال. کتنے سال؟ وہ بھی جلدی جلدی کھائے تو 2 وقت کی روٹی. 20 سال کما کر کے 3 سال کھانا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا. یہ کون سی کمال کی بات ہم نے کر لیا؟ بچے کتنے سال؟ 2 سال بچے ہمارے پاس. اب 2 سال ہمارے کہاں جاری معلوم؟ ہمارے کٹوں پہ بیٹھنے، دن بھر کاروبار کرے بیٹھ کر کے مشورہ کرنے، دعوتیں مل گئی دعوتوں کو جانے آنے، دوستوں کے ساتھ پکنک میں نکلنے کے لیے کتنا وقت لگا رہے ہیں ہم. اب آپ حساب کر لو، 8 دن ہمیں 8 گھنٹے نہیں سو رہے مولوی صاحب، تو تم لوگ سونے کے وقت کو، جاگنے کا رات کو ٹائم موبائل کو دے رہے ہو. موبائل کے استعمال کا ٹائم نہیں، نماز پڑھے سو ٹائم نہیں، اور بہت سارے نیک کام کرنے کا ٹائم اس میں شامل نہیں کرے ہم لوگ. تو ساری 8 سال کی زندگی کا جائزہ بیٹھ کر کے اگر ہم لے، آج ہی میں نے کر دیا 2 منٹ میں 60 سال کا جائزہ آپ کے سامنے رکھ دیا، میں اور آپ نے کیا کر لیا، اس کا حساب مل گیا. حساب مل گیا. رب کے لیے ہم نے کتنا وقت دیا، دین کو سیکھنے سکھانے اور اس پر عمل کرنے کے لیے کتنا وقت دیا. افسوس کا مقام ہے میرے محترم. سمجھنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بس عبرت لائیں. جو نوجوان چل بسے، ہم بھی نوجوان ہیں، ہم میں بھی چلنے والے ہیں. جو بزرگ ہیں نوجوان ہی نہیں رہے، اب وہ کہاں سے رہے؟ مرد چلے گئے، عورتوں کو بھی چلنا ہے. بچے چلے گئے، نوجوانوں، ادھیڑ عمر اور بزرگوں کو بھی چلنا ہے. ایک دن اپنے زندگی کا خاتمہ. اس خاتمہ کرنے والے زندگی کے لیے سونے کے لیے وقت زیادہ دیں گے، کمانے کے لیے وقت زیادہ دیں گے. 20 سال کمانے کو جو وقت دیا تھا 20 سال کا حساب دینا. اگر وہ کمانا ہم 10 سال میں کر لیں گے تو 10 سال کا حساب لیں گے. کمانا اگر 5 سال کا کر لیں گے تو 5 سال کا حساب دیں گے. اگر 5 سال کمانے میں گزرے تھے تو 15 سال شاید ہم نے کم کما کر کے نیکی میں زیادہ دیا ہوگا، تو 15 سال نیکیوں کا مل جائیں گے، اس میں حساب و کتاب کم ہو جائے گا. پلس مائنس کی زندگی ہے. آپ جہاں پلس کریں گے وہاں مائنس ہوگا. اب دنیا کے لیے پلس کرو، آخرت کے لیے زندگی مائنس ہوگی. اور آخرت کے لیے جب تم زندگی کو پلس کرو، دنیا کے لیے مائنس ہوگی. جیسے جیسے آخرت کو پلس کرتے کرتے اس دنیا کو مائنس کرتے چلے جاؤ گے، سن لو اتنا ہی حساب آسان ہوگا. حساب آسان ہوگا. انشاءاللہ اگلا خطبہ جمعہ ہوگا. حساب آسان ہوگا، اگلا خطبہ جمعہ ہوگا. اس کے لیے ہم کیا کریں؟ صحابہ کیا کرتے تھے؟ قرآن حدیث کا پیغام کیا ہے؟ انہی باتوں پر مشتمل انشاءاللہ اگلا جمعہ آپ پوری تیاری کر کے رہے. اگر واقعی مرنے سے پہلے آخرت اور اسے پانے اور اسے پا کر رب کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، اس بات کا یقین رکھتے ہیں تو اسے فالو کرو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو زندگی کے حالات کو سامنے رکھ کر کے اپنے زندگی کا محاسبہ کرنے کی توفیق دینے کا عطا فرمائے.
اپنے زندگی کا حساب و کتاب کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اور نیک بنائیں، اللہ تعالیٰ پنج وقت نماز پڑھنے والا بنائیں، اللہ رب العالمین جیتے جی مرنے سے پہلے دین کے اور آخرت کے ہر کام کو ہمارے لیے آسان فرمائیں، آسانی سے دنیا گزارنے کے لیے جو بھی محنت مزدوری اور کمانے کے ذرائع ہم نے اختیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں عطا فرماتے ہوئے خیر و برکتوں کی کثرت عطا فرمائے۔ اللہ دنیا اور آخرت دونوں کو آباد فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی سے ہم کو ہمکنار فرمائے۔ ہمارے نوجوانوں کو بالخصوص اپنے زندگی کا جائزہ لینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ایک ایک نوجوان موت کے حوالے ہو کر ان کی نوجوانی کو للکار رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کو تھوڑا اس پر توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم ایک بات تو بتانا چاہتا ہوں، وہ بات کیا ہے معلوم؟ ابھی آصف نوجوان کا جو انتقال ہوا، واٹس ایپ گروپ خبر وفات اس میں آ جائے، آپ کو معلوم ہے تقریباً 3 سے 4 فوٹو اس نوجوان کے اس میں ڈالے گئے، میں نے کامنٹس بھی کیا اس میں۔ ایک فوٹو کافی ہے کسی کی پہچان کے لیے، ایک سے زائد فوٹو کیوں ڈال رہے ہیں؟ ایک اور 3 فوٹو جو ڈالے گئے تھے، ماشاءاللہ وہ نوجوان بن سور کر کے کبھی پکنک میں گیا اس وقت فوٹو نکالا ہے، کبھی اپنے نئے گھر میں گیا وہاں کھڑے ہو کر بڑا بہترین فوٹو نکالا ہے، کبھی اچھا بنا سنورا اس وقت فوٹو نکالا ہے۔ اسی فوٹو کو اس کی موت کی خبر دینے کے لیے ڈالے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس موبائل ہے، ہر کوئی فوٹو نکالتا ہے، نئے کپڑے پہن لیا، شوق ہو گئی ایک سیلفی لے لیا، کسی پکنک میں چلے گیا، پارک اچھا لگا وہاں ایک فوٹو، راستے میں چلتے چلتے کہیں سین اچھی لگی وہاں ایک سیلفی ہم نے لے لیا۔ ہم اپنے فون میں ایک سی ایک فوٹو اچھے سے اچھے نکال کر کے سیو کر رہے ہیں۔ جہاں آپ کو یہ فوٹوز خوشنما نظر آ رہے ہیں، اچھے نظر آ رہے ہیں، آپ ان کی حفاظت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ذرا یہ بھی سوچو یہی بن کر سجا ہوا نکالا ہوا فوٹو ہماری موت پر کوئی ہمارے خبر وفات میں ڈال رہا ہے۔ وہ فوٹو جو ہم نے نکالا وہ بھی ہماری موت کی دستک دے رہا ہے، موت کی خبر پہنچا رہا ہے۔ جو تو فوٹو لے رہا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک دن موبائل میں آ جائے گا۔ فوٹوز کم نکالو، زندگی کو اپنے نام سے روشن کرو۔ فلاں انتقال ہوا معلوم ہو جانا چاہیے، اسے فوٹو کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا میسیج دیں، کیا خبر دیں، کیا پیغام دیں؟ چلتے پھرتے ہاتھ اور پیروں میں عبرت کی باتیں ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، پھر بھی آپ کو بیانوں کی ضرورت ہے۔ وقت زیادہ لوگ گھڑی پہ نظر رکھ رہے ہیں، لیکن بتائیں کیا قوم کے حالات ایسے، عبرت کی باتیں جو ہمارے نظر میں ہیں اسے ہم نے ضروری نہیں سمجھا، غیر ضروری سمجھ کر کے میری زندگی میں موت آنے والی ہے، وہ بڑا کون سا کھیل اس نے کھیلا، میں بھی کھیلوں گا۔ موت تو آنے والی ہے، لیکن موت کے بعد کے حالات اس کے زندگی میں ہر کوئی اپنے اپنے طور سے دیکھنے والا ہے۔ مجھے اور آپ کو موت کے بعد کی زندگی کے لیے سنبھل کر چلنا چاہیے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔